اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے. اللہ نے آج پھر ہمیں یہاں بیٹھ کر اللہ اس کے رسول کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح بات کو کہنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت ڈاکٹر وحید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو انہوں نے اپنے وقت میں جمعے کے دن بیان فرمایا ہے، ہم اسی کو پڑھ کے سنا رہے ہیں. اور ان عنوانات میں آج کا عنوان جو ہے وہ اعمال کا محاسبہ ہے. حضرت فرما رہے ہیں تو اپنے گناہوں کا وزن نہ بڑھائیے، اپنے گناہوں کا وزن نہ بڑھائیے. روزانہ کا حساب روز کر لیں. صبح کو اٹھ کر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو. اپنی کوتاہیوں پر تاسف اور اللہ سے توفیق مانگیے. نیک اعمال کی اور گناہوں سے توبہ کیجیے اور حادثات اور دنیا کے فتنوں سے پناہ مانگیے. اور ارادہ کر لیجیے کہ ہم سارے دن اچھے کام کریں گے اور برے کاموں سے بچیں گے. اور پھر رات کو سوتے وقت سارے دن کا گناہوں کی فہرست پر نظر ڈالیے اور معافی طلب کیجیے. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ روزانہ توبہ کرنے سے یہ فائدہ ہے کہ جس دن تمہاری موت آئے گی صرف اسی دن کے گناہ تم پر رہ جائیں گے، اور وہ بھی خدا کی ذات سے امید ہے کہ معاف ہو جائیں گے. ایک ہر وقت خطا کار سمجھو. اپنے آپ کو اور مراقبہ روزانہ کیا کرو. قبر میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا، گناہوں پر عذاب اور نیکیوں پر انعامات کیسے ملیں گے، اس پر روزانہ سوچا کیجیے. اور کسی مخلوق کے سامنے یہ نہ کہا کیجیے کہ میں گناہ گار ہوں. صرف اللہ کے آگے اپنے گناہ گاری کا اعتراف کیا کرو اور اللہ کا پھر شکر ادا کرو کہ گناہ گار ہونے کے باوجود اللہ پاک نے ستاری فرمائی اور تم کو لوگوں کی نظروں میں ذلیل اور رسوا نہیں کیا. اے اللہ، جس طرح دنیا میں آپ نے ہماری ستاری کی ہے، اسی طرح روز محشر بھی ہماری ستاری فرمائیے اور دین و دنیا کی رسوائی سے محفوظ رکھیے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بہت سی چیزیں تم ناپسند کرتے ہو اور ہم جانتے ہیں کہ وہ تمہارے لیے اچھی ہیں. تمہاری کیا عقل، کیا فہم اور کیا ادراک. اللہ جل شانہ کی مشیت میں ایک شمع برابر کا تصرف نہیں ہو سکتا. آپ اگر واقعی ناگواری آتی ہے تو ان للہ و انا الیہ راجعون کہو اور ہر چیز کو اللہ پاک کی طرف منسوب کرو. تم کیا اپنی رائے کو دخل دیتے ہو؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ ہوتا، ایسا ہوتا تو ایسا ہوتا. ارے جو کچھ وہم و گمان میں بھی نہ ہو، اللہ پاک اپنی مشیت سے وہ کر کے دکھلا دیتے ہیں. صاحب ایمان کے لیے ہر دم فتح ہے. تمہارے عالم میں اسباب پر نظر کیوں جاتی ہے؟ خالق کے عالم کی مشیت پر کیوں نظر نہیں؟ خدا کی مشیت میں ہو سکتا جس کو خود اپنے کامیابی کا یقین نہ ہو وہ بڑی کثرت سے کامیاب ہو جائے. اس میں سوائے مولا کے منشا کے اور کچھ نہیں. ہاں، جن کو اپنی جمعیت پر ناز تھا ان کو اس کے ناز نے غرور نے مارا، اور جنہوں نے عالم ہو کر نفاق کا بیج بویا ان کو ان کے نفاق نے ڈبویا. کیا کسی عالم کے دل میں خدا کا بھی خوف تھا؟ یہ وہ لوگ چاہے عالم ہوں یا نہ ہوں، لیکن کسی اللہ والے کی صحبت میں نہیں بیٹھتے. ان کو خود نمائی اور نفاق نے ڈبو دیا. اللہ نے ان کی ہوا خیزی کر دی. عالم کا یہ کام نہیں کہ لوگوں کو خطرے سے آگاہ کرنے کو کھڑا ہو، خود اسی دلدل میں کود پڑے. بہرحال اس میں بہتری ہے. بڑے بڑے سائنسدان غور کھا گئے ہیں. وہ تو بیچارے ابھی کیا ہیں.
مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کو برا بھلا کہیں نہ بھلا کہیں، بس خدا کے مشیت پر راضی ہو جائیں۔ یہ بھی ایک سمجھنے کی بات ہے۔ اگر یہ جماعتیں اپنی کثرت سے اپنا پروپیگنڈا نہ کرتی اور سامنے کھڑے نہ ہوتی تو بغیر فساد اور خون ریزی کے کام نہ ہوتا۔ بہرحال اللہ بہتر جانتے ہیں۔ کیا تعجب ہے کہ انہی کو خدا ہدایت عطا فرما دے۔ وہ تو جس سے چاہتے ہیں کام لے لیتے ہیں۔ تو ہم اپنے احباب سے یہی کہتے ہیں کہ الگ الگ ہو کر رہو تمام فتنوں سے، الگ ہو کر رہو ان تمام فتنوں سے۔ موجودہ دور کی کرامت۔ بزرگوں سے پوچھا کہ حضرت جیسے بزرگوں کی کراماتیں سنی ہیں، آج ایسے بزرگ دکھائی نہیں دیتے۔ جواب دیا ہر زمانے میں کرامت والے بزرگ کم ہی رہے ہیں۔ تم نے ساری کرامت والے بزرگوں کی ایک کتاب کسی جگہ ٹھہر کر پڑھ لی ہوگی، جو یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ سارے بزرگ کرامت والے ہی ہوا کرتے ہیں۔ وہ دوسری بات ہے کہ اس وقت ایک کرامت مادی تھی جو نظر آ جاتی تھی، اور آج کرامت مانوی ہے تو آج کرامت وہ ہے جس کی صحبت سے نیک کاموں کی توفیق ہو جائے، صفائے باطن ہوا اور ذکر الہی زبان پر آ جائے۔ اور ایسے لوگ طلب سے ملتے ہیں۔ اگر تم کو طلب ہوگی تو ایسے لوگ ہر زمانے میں موجود رہتے ہیں، اور ان میں بھی توفیق ازدی حاصل ہے۔ تو میں حفاظت اعمال پر بات کر رہا تھا۔ اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم معلوم کرو، انہی اعمال کی کوشش کرو۔ دیانت، امانت، علم، صبر، شکر، عفو، خیر خواہی، یہ سب آپ کے اخلاق تھے، اور یہی دین ہے۔ نظم اور اوقات مقرر کرو ہر کام کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند والی جن چیزوں کو اپناؤ، جس طرح ایک چھوٹے سے چھوٹا کیڑا جو حرکات کرتا ہے سب اللہ پاک کی نظر میں ہے، اور اسی طرح ہمالیہ پہاڑ بھی اس کے نظر میں ہے، کوئی بھی اس سے پوشیدہ نہیں۔ ارے ایمان کی قدر کرو اور اس کی حفاظت کرو۔ اللہ پاک قرآن میں جگہ جگہ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اے لوگوں جو ایمان لائے۔ سبحان اللہ، کیسے اچھے کتنے پیارے الفاظ ہیں۔ جو ان الفاظ میں اپنے بندے کو یاد کرے، وہ اپنے بندوں کے دلوں کی باتیں نہیں جانتا۔ ارے کس غفلت سے پڑھ رہے ہو۔ یا اللہ ہم کو اس محرومی اور غفلت سے بچائیے۔ یا اللہ آپ نے ہم کو ایمان عطا فرمائے ہیں، ہم سے اس کی حفاظت بھی نہیں ہو رہی۔ یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت کیجیے، ہم کو نیک اعمال کی توفیق دیجیے، ہمارے ملک میں اسلامی حکومت قائم کیجیے، ہمارے رہنماؤں کو جو دانا ہے، فہم دین ہے، اور اپنی کامل اطاعت عطا کیجیے۔ آمین ثم آمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ۔ جگہ بھی بہت خراب ہو رہا ہے، جگہ پر جائیں۔